بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بڑے گھر کے اندر ایک چھوٹی حرکت ہوئی ہے، کس نے کب کیا کردار ادا کیا ہے، یہ حرکت ہوئی کیسے ہے، اس کی تفصیلات جو میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ میں ابھی جب یہ ولاگ شروع کرنے لگا تو یہ ہمارے حماد صاحب ہیں جو اس وقت کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، پروڈیوسر ہیں، وہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان پوچھا، مطلب جب بھی ولاگ شروع کرنا تو اس سے پہلے کہتے ہیں وال والو کالر سیدھا کر لو، یہ ظاہر ہے کہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے آج کٹنگ کروائی ہے اور جننے کے وال ہے وہ جی مزید کٹنگ ہو جائے تو پائے پھر بندہ کونا مونا ہی ہو جاتا ہے نا بیچارہ، ہوں ہور کی کرے۔ اب یہ مجھے کہہ رہے بٹ صاحب ادھر انج کر لو ادھر انج کر لو۔ میں کہ یار مولانا حضرت گل ہے کہ جتنے بھی مطلب میں ادھر ادھر کر لا نا مات صاحب، وہ ہوں جن کے ہے نا بیچارے انہیں کی ہے تے مطلب گزارا کرنے والی گل ہے تو کرو، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ لوگ شکل نہیں دیکھتے یا لوگوں کا وال وال دھیان نہیں جاتا، لوگ جو ہے وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی بات میں اگر وزن ہو تو کہتے ہیں ٹھیک گل ہے، جی وزن نہ محسوس ہوئے تو تھلے لوگ ہی پتہ نہیں کی کیا چھڑ دے، وہ ان کا رائٹ ہے، ہم اپنا رائٹ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا رائٹ استعمال کریں۔ تو اینی ہاؤ یہ ایک ایویں میرے دل میں ایک بات آئی، تھوڑا سا میں کہ چلو لوگوں کے بارے گلاں کرتے رہتے، کچھ اپنے بارے بھی تو گل کر لئیے نا کدی۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے یوتھیے اور لونڈے لپاڑے تھے نا، وہ اس وقت ان کی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب نا، ٹھیک ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کرتا رہوں کہ چونکہ بہت گھٹیا اور گندی سوچ کے لوگ ہیں، جو شخص ان کو فائدہ دیتا رہے کہتے زبردست زبردست زبردست، جس طرح ہی وہ تھوڑا جہا تہاڈو فائدہ تو تہاڈے ہاتھ کھچ لے سر اس کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ عمران خان بیسیکلی ایک کیا کہتے ہیں اس سوچ کا آدمی، میں جو لفظ کہنا چاہتا تھا وہ میں نے روک لیا اس لیے کہ سب کو پتہ ہے وہ کس سوچ کا آدمی، اب کیا بندہ کہے۔ مثلا جب ان کو ضرورت تھی اس بات کی کہ جناب شوکت خانم کا کاروبار شروع کرنا ہے، میں ڈے فرسٹ سے شوکت خانم کو کاروبار سمجھتا ہوں، یاد رکھیے گا، میں اس کو کسی صورت عوامی فلاح کا منصوبہ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ ایک کاروبار ہے۔ میں اس بات پر ڈے فرسٹ سے کنونسڈ ہوں، اور میں واحد شاید اپنے حلقہ احباب کے اندر آدمی تھا جو اس کی مخالفت کرتا تھا، لیکن لوکی پائن نس نس جاندے، لوکی جناب کھلا لالا ویچیاں دے دے، لوکیاں نے اپنا زیور بڑیاں نے دیتا، بہت کچھ ظاہر لوگوں نے دیا، تو کاروبار چل رہا ہے۔ 9 ارب روپے سال کا پائن دیہڑی لاندہ ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، عمران خان نے کہا۔ خیر جس وقت وہ شوکت خان کاروبار شروع کرنا تھا اس وقت میاں شریف کے سناب جا کے گٹے گڈے بیٹھا ہوں سن، اور جناب میاں شریف سے پیسے لیے لکھے آؤ تھے۔ یہ بات میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا، شوکت خانم آپ لاہور میں چلے جائیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے جو والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے غریق رحمت کرے، انہوں نے کتنے کروڑ میں دیے، ٹھیک ہے، بہت سارے کروڑ سر، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد۔ پھر جب پلاٹ لینا تھا اس نے جھوٹ بولے، اپنے ہاتھ سے درخواست لکھی چیف منسٹر پنجاب جناب میاں نواز شریف کے نام کہ سر میرے پاس لاہور میں گھر کوئی نہیں، مجھے پلاٹ الاٹ کر دیجیے، میں ایک آپ کا انٹرنیشنل کرکٹر ہوں تو میرے کو گھر کوئی نہیں اپنا۔ یہ جو ہے 2 زمان پارک والا گھر، یہ سر ان کا بڑا پرانا لگا رہا ہے، آج کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس کا میاں نواز شریف گھر آئے وزیر اعظم بننے کے بعد، اسے کہتے ہیں میاں صاحب کی مہربانی کرو میرے گھر والی سڑک بنا دو۔ تب یہ نہیں کہا کہ 4 حلقے کھول دو، تب یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب مینوں اعتراض ہے تہاڈے جتن دے، نہ کوئی بات نہیں کی، تب یہ کہا میرے گھر والی سڑک بنا دو، کیوں؟ کیونکہ میرے گھر کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ان کی عادت ہے، جس دن سڑک بن گئی اور اس تو بعد اگلی گل نہیں مانی گئی جناب شروع ہوئے۔ اور یہی طریقہ کار ان کا ہے کہ جب تک ان کو فائدہ ہوتا رہے گا یہ کرتے رہیں گے۔ اب انہوں نے ایک پوری کمپین چلائی ہوئی ہے چیف جسٹس کے خلاف، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایف آئی اے حکام جو ہے وہ ساڈے رضی دادا دے تے فوراً پرچہ ہو جاتا سی، پتہ نہیں کنے بڑے ہو گئے رضی دادا پرانے، وہ عمران دور کے ہو گئے مقدمات، اور وہ آئیے دیگر نہیں مکے جے، مزے کی بات ہی ہے، وہ بیچارہ ہائے بھی پیشیاں بھگتدا ہے، وہ تو مہربانی ہے وہ رفاقت ڈوگر صاحب کی، میاں داؤد صاحب کی جو دوست ہیں اور وکیل بھی ہیں کہ وہ فیس ووس نہیں لیندے تے کام ریڑھدا جا رہا ہے، ورنہ تے حضور فیساں وکیلاں دینیاں پہن لگ سمجھ جائے تو انہوں نے فٹافٹ پرچہ دے لیندے ہو۔ اے جڑے یوتھیے
بکواسیات کرتے رہتے ہیں، اور جو مشہور یوتھیے ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنا پڑھانا، انہوں نے بارے کوئی کام نہیں، یہ اور کرتے بھی یہ آرمی چیف کے خلاف ہے، کرتے بھی یہ جو ہیں یہ چیف جسٹس کے خلاف ہے، اور کمپین چل رہی ہے، کوئی نہیں پھاڑیا۔ خیر چلے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے، میں سوچا ذرا پن پوائنٹ کروں، شاید کسی کو کوئی خیال آ جائے کہ اس پر سے بھی دھیان مارنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو لوڈے لپاڑے ہیں ان سے توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن چلیں، وہ ایک شاپر بیٹھا باہر، ان بندہ پوچھ لوے کہ جناب وہ بڑے روزانہ ٹویٹ کرتے تھے، کچھ اچھے بھی نے، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، تو میں شاپر کا بھی نہیں لیتا، یہ بھی نہیں لیندے، یہ کچھ امریکہ جی بیٹھے ہیں 2 جنے، تو بڑی ٹویٹا شوٹا کرتے سن کہ جناب وہ فلاں سے بھی کاغذ چھین لیے، فلاں سے بھی کاغذ چھین لیے، جرم صرف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، فلاں کے بھی کاغذات مسترد، فلاں کے مسترد، جرم صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ۔ یہ کہانی بنا بنا کے لوگوں نے دستے سن۔ اب سر وہ ساریوں کے کاغذات جو ہیں وہ ٹریبیونلز پاس کرنا شروع ہو گئے، مثلا فواد چودھری کے ہو گئے، اندر ہے نا، فرض جرمی لگی ہوئی ہے، پھر بھی پاس ہو گئے ہیں، عمر ایوب صاحب کے بھی پاس ہو گئے ہیں، شیخ رشید کے بھی اوکے ہو گئے ہیں، شاہ مود کے بھی ہو گئے ہیں، زین قریشی کے بھی ہو گئے ہیں، اور بھی کتنے بڑے نے، اور باقیوں کے بھی ہو جانے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں، جو لوگ سزا یافتہ نہیں ہیں، اشتہاری نہیں ہیں، ان کو آپ الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے، اور اگر پہلے ہوئے تو غلط ہوئے۔ ہاں کوئی جیسے اب عمران خان کے لاہور سے ہوئے، وہ تو ایک سزا یافتہ آدمی ہے، یا کھوسا صاحب کے، چلے میں مثال بدل لیتے ہیں، جو ہے اپنا لطیف کھوسا صاحب، ان کے کاغذات لاہور سے N127 سے ریجیکٹ ہوئے، تو انہوں نے بندہ پڑھیا 128 والا یا 129 والا، یعنی اس حلقے کا ووٹر ہی نہیں پکڑا پرپوزر کے طور پہ، تو وہ ریجیکٹ ہونے ہی ہونے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ایک الگ سین ہے، ادروائز کوئی ان کو زور زبردستی تکے شاہی والا سین نہیں ہے۔ 2018 میں جس طریقے کے ساتھ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائیں گی ڈنڈے کے زور پہ، یار میں بالکل آپ کو یہ آنکھوں دیکھے باتیں بتاتا ہوں میں، اور آپ جو ظاہر ہے کہ گواہ ہیں، آپ تسی بھی، میں 2018 کی گل کر رہے ہیں، 1918 ہی تھوڑی کر رہے ہیں، تو لوگوں کو یاد ہی ہیں چیزیں کس طریقے سے خلائی ملوک اور محکمہ زراعت نہ بھائی صاحب۔ ابھی کوئی ایسا سین ابھی تک دیکھا آپ نے کسی جگہ کے اوپر کچھ ہوا ہو، کسی نے کہا ہو؟ کوئی سین نہیں ایسا۔ اب جو زرتاج گل صاحب ہے، ان کو ضمانت دیتی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے دیتی پائن ضمانت، رات 11 بجے آ کے عدالت کھول کے ضمانت دیتی پڑھ کے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ہی مقدمے میں باقی 17 مقدمے انہوں نے پڑھی جائے، پیش ہونا چاہیے نا اصولی طور پہ ان کو، اب آ کے پیش ہو، گجرانوالہ میں جو مقدمہ ہے وہاں پر پیش ہونا چاہیے نا ان کو، تو پیش ہوں آ کے، قانون کی اتنی انہوں نے پاسداری ہے تو پھر آ جائیں، لیکن نہیں آئیں گے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ بے شرم لوگ ہیں، مگر پھر بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ اب کوئی بندہ سوری کرے گا کہ سر ہم نے اداروں کے خلاف غلط کمپین چلائی، وی آر سوری۔ بندہ ہوتا ہے نا، میں غلطی کرتا ہوں، مجھے احساس ہو جاتا ہے، مجھے بتایا تھا کوئی بندہ، وہ غلط کہہ گیا، میں کہتا ہوں سر آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی پاجی، معاف کر دیا جائے۔ اس سے کوئی بندے کی شان نہیں کٹتی، بندہ سیکھتا ہے۔ جب آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں، اسے 2 کام ہوتے ہیں، کم از کم 2 کام ضرور ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اس کی جو ایک ہے نا ایگو کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک تو غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اس سے آپ سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو غلطی کی معافی مانگنا جو ہے نا، وہ کوئی جرم غلط گل نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے پائے نا، مانگ لو، میرا خیال یہ ہے۔ بار پھر بھی منگن کے کوئی نہیں۔ خیر میں آپ سے گزارش کروں کہ آج ہوا یہ وڈا گھر سے میری مراد جو تھی وہ میں آپ کو بتا دوں، میری جو بڑا گھر ہے نا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے بڑا گھر جو ہے نا وہ یعنی سینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک، اس کو ہاؤس ادروائز کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہاؤس کے اندر یہ کاروائی ہو رہی ہے، تو ہاؤس کی کاروائی جو ہے اس حوالے سے میں نے بڑا گھر کہا ہے۔ وہاں پر ہوا یہ کہ کاغذات وہ ایک قرارداد پاس ہو گئی
کہ جناب 8 فروری کو الیکشن نہ کرائے جائیں. 10 کے قریب اس وقت سینیٹرز موجود تھے اور ان میں دلاور خان صاحب جو ہیں یہ انہوں نے قرارداد پیش کی تھی. دلاور خان صاحب کون ہیں؟ دلاور خان صاحب ایک وہ تاریخی شخصیت ہوئے ہیں جو ٹکٹ تو ان کو دیا تھا مسلم لیگ نون نے سینٹ کے الیکشن میں، لیکن ہوا یہ کہ شیر کا نشان مسلم لیگ نون سے واپس لے لیا گیا الیکشن سے 2-3 دن پہلے ہی، لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹ سینٹر کے طور پہ منتخب ہو گئے. جب وہ منتخب ہو گئے تو پھر وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا سر، بالکل ہی. پہلے بھی ان کو بزرگوں کہنے پر میاں نواز شریف صاحب ایڈجسٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے سمجھ گئے نا آپ. ہاں پہلے بھی ان کو انہی کے کہنے پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا تھا. تو جس وقت وہ پائن شیر دے نشان تو علاوہ الیکٹ ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی پائن قانونی طور پہ آزاد ہو گئے نا، آزاد خود مختار میں آزاد ہوں کا نعرہ مارتے رہے. اب یہ سینٹر دلاور خان صاحب ہے جن کا ایک گروپ ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مسلم لیگ نون کے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ہیں، ایک دو جڑے پیپل پارٹی دے بھی آ جائے، ٹھیک ہے. لیکن پیپل پارٹی کے اس طرح سے نہیں ہیں، زیادہ جو ہیں وہ یہی ہیں. پیپل پارٹی کا ایک قدی گیا سی، میں شاید وہ بھی ریٹائر ہو گیا. اب یہ جو لوگ ہیں یہ سر اپنی انہوں نے ایک منوپلی بنائی ہوئی. جو یوسف رضا گیلانی صاحب بنے لیڈر آف دا اپوزیشن لیڈر، یہ اس کے اندر جو ہے اپنا یار کیا کہتے ہیں سینٹ کے اندر، ٹھیک ہے. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو جیت گئے یا ان کے طرف ووٹ زیادہ آ گئے، یاد کرے بڑا رولا پایا سی، مسلم لیگ نون نے بڑا رولا پایا سی کہ یوسف رضا گیلانی کیوں یہ ووٹ لے کے جا رہے ہیں، ہمارے بندے توڑے. یہ دلاور خان دا گروپ ہی سی جڑا 6 جنے دے نال اٹھ کے اس پاسے آ گیا سی. تو دلاور خان صاحب جو ہے نا انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور حرکت یہ چھوٹی ہے، یہ اس لیے چھوٹی حرکت ہے کہ انہوں نے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ایک کوشش کی ہے. یہ کہتے ہیں چودھریوں کے گھر کے گند کرنے والی گل ہے نا. تو وہ اس لیے کہ یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی مرضی کے بغیر جو ہے نا یہ چائے بھی نہیں پیتے اٹھا کے، ٹھیک ہے. اور جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کے بارے میں تو کسی سے ڈکی چھپی بات کوئی نہیں ہے. چند دن پہلے یہ جو ہیں ہمارے آصف زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے کہا کہ اب وہ ریٹائر ہو گیا، اب کیا کرے گا بتا، وہی جنرل فیض امید اب کیا کرے گا. تو وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اے بھی انہوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تاثر کم از کم یہی ہے. پھر یہ حرکت کیا ہوئی ہے اس قرارداد کے پاس ہونے سے، کم از کم یہ ایک بات سب طرف ایک دفعہ پھر پھیل گئی کہ پہاڑی الیکشن کوئی نہیں ہونے، دیکھ لو انہوں نے بندے جے تے پائن دیکھ لو انہوں نے کی کیتا ہے جی. یہ باقاعدہ ایک ہر طرف بات آ گئی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ بالکل اس بات پر یقین رکھیں الیکشن 8 فروری کو ہوگا. پتھر تے لکیر جے پا جی ہو کے رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ جو حرکت کی گئی ہے چھوٹی حرکت کی گئی ہے صرف اس لیے کہ الیکشن جو ہے نا انہوں تے لوگوں دے شبے ود جان. ہوتا ہے کچھ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں انہیں کول پائے نا ان دے واٹس ایپ نمبر نے نا یہ نویں آئے، ٹھیک ہے، تو پرانے تے لگے انہیں. اس کا فائدہ جو ہے اس قرارداد کا کس کو ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کو. اور یہ الیکشن ملتوی ہونے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تحریک انصاف کو. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، ہر جمہوری پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا. تحریک انصاف صرف فائدے میں جائے گی، اس لیے کہ تحریک انصاف دے پلے ککھ نہیں. ان کا لیڈر جیل میں ہے. اپنے طور پہ وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جتنے کی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آپ کے سامنے صورت حال ہے. نہ کوئی دفتر ہے، نہ گل، نہ بات ہے، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی سٹیمر ہے، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کوئی کرسی ہے، کسی پاسے کوئی سین نہیں گا. لہٰذا اس چیز کا فائدہ صرف تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے. اور یہ پائن اس چکر چینہ نے کیتا ہے. دلاور خان صاحب جو ہیں یا مولانا فضل الرحمان کو بھی تھوڑا سا خطرہ ہے کیونکہ ان کا معاملہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ اپنی جگہ پر بات ہو سکتی ہے. لیکن الیکشن پائن ہونا جے اور اپنے ٹائم تے ہونا جے، کوئی بندہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہ ہو کر رہے گا جس کا نام الیکشن ہے. 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوگا. یہ میری اطلاعات ہیں جو میں نے اس ولاگ کو شروع کرنے سے 1 منٹ پہلے پھر چیک کی ہیں.
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال جو میں بس اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.